بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کتنی صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی؟ جواب: 28 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب: وہ جانور مچھلی ہے۔ سوال: نماز میں دل نہیں لگتا، کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نماز ایسی عبادت ہے جس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، لیکن بعض اوقات ذہنی الجھن یا دنیاوی معاملات کی فکر ہمیں نماز میں یکسوئی سے روکتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز کے شروع سے پہلے مکمل توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تمام دنیاوی پریشانیوں سے خالی کریں۔ سورہ فاتحہ اور دیگر دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنے سے بھی نماز میں دل لگتا ہے۔ مزید برآں اپنے اعمال کی جانچ کریں اور دیکھیں کہ کہیں آپ کا کوئی گناہ تو توجہ کو روک نہیں رہا۔ اللہ سے مدد مانگتے رہیں کیونکہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مسافر خانے بنوائے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کس صحابی کی پیدائش کے بعد ان کے منہ میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گیا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ میں۔ سوال: کیا مصیبتوں کا آنا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو مختلف حکمتوں کے تحت نازل کرتا ہے۔ کبھی یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو کبھی آزمائش کے طور پر، تاکہ ہماری ایمانی طاقت کو جانچا جا سکے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو خوف، بھوک، مال و جان کے نقصان سے آزماتا ہے تاکہ صبر کرنے والوں کی فضیلت ظاہر ہو۔ اس لیے ہر مصیبت کو گناہوں کی سزا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جس سے ہم کامیابی کے ساتھ گزریں گے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب: ابو حفص۔ سوال: مسجد اقصیٰ کی تعمیر کتنے عرصے میں مکمل ہوئی؟ جواب: 7 سال میں مکمل ہوئی۔ سوال: سورۃ بقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 5 بار آیا ہے۔ سوال: کون سی صحابیہ نے اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت پر شکر ادا کیا؟ جواب: حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا نے۔ سوال: زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ صرف سونے یا چاندی پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ چند دیگر اشیاء پر بھی فرض ہے۔ ان میں سے کچھ اہم چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، سونا اور چاندی جب ان کی مقدار نصاب تک پہنچ جائے۔ نمبر 2، مال تجارت یعنی وہ سامان جو کاروبار کے لیے خریدا گیا ہو۔ نمبر 3، نقدی یعنی جو پیسہ آپ کے پاس یا بینک میں موجود ہو۔ نمبر 4، مویشی مثلاً اونٹ، گائے، بھیڑ وغیرہ بشرطیہ ان کی تعداد نصاب کے مطابق ہو۔ زکوٰۃ دینا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور اس کا مقصد معاشرتی فلاح اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ سوال: بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: کسی بھی حالت میں درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ سوال: وہ کون سا کیڑا ہے جو اپنی موت کی جگہ خود پہنچ جاتا ہے؟ جواب: مکھی۔ سوال: سورہ فاتحہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب: 1 رکوع ہے۔ سوال: اسلام میں ہر فرض کے بعد کون سا فرض ہے؟ جواب: حلال روزی طلب کرنا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے شہادت کس کو نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو۔ سوال: کتاب انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب: عبرانی زبان میں۔ سوال: جنت میں کتنے دریا ہیں؟ جواب: 4 دریا۔ سوال: وتر کی نماز فرض ہے یا سنت؟ جواب: واجب ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب: اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: کاشتکاری۔ سوال: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: 1 گھنٹہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 16 یا 26 سال۔
سوال، اسلام میں سب سے پہلے کس کی میراث تقسیم کی گئی؟ جواب، حضرت سعد بن ربیع کی۔ سوال، انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون سی ہے؟ جواب، ڈالفن، مکڑی، بندر۔ سوال، کیا کسی کے لیے حج قرض لے کر کرنا جائز ہے؟ جواب، حج صرف اسی پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس مالی وسائل ہوں۔ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ قرض لے کر حج کرنا اس وقت مناسب نہیں جب آپ کو یقین نہ ہو کہ قرض واپس کر پائیں گے۔ البتہ اگر کوئی اپنے مالی معاملات کو دیکھتے ہوئے سمجھتا ہے کہ قرض کی واپسی ممکن ہے اور حج کا ارادہ پختہ ہے تو قرض لے کر حج کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حج استطاعت کی شرط پوری ہونے پر کیا جائے۔ سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب، 37 سال میں۔ سوال، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب، 1000 گز۔ سوال، روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب، اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ یا تو مسلسل 60 روزے رکھے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ تب ہے جب روزہ توڑنے کا عمل جان بوجھ کر اور بغیر کسی جائز عذر کے ہو۔ اگر کسی کو بھول کر یا غلطی سے روزہ توڑنا پڑے تو اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس دن کا روزہ دوبارہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ سوال، رات کو ٹانگوں میں اچانک درد کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ جواب، رات کے وقت ٹانگوں میں اچانک درد ہونا عام طور پر پٹھوں کی تھکاوٹ، جسم میں نمکیات، کیلشیم اور میگنیشیم کی کمی یا خون کی گردش میں کمی کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیں، کیلشیم اور میگنیشیم سے بھرپور غذا کا استعمال کریں اور پانی کی مناسب مقدار پئیں۔ اگر درد مسلسل ہو یا زیادہ شدید ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔